امیر المومنین کا کلمہ حکمت 439، جس میں قرآن کے 2 جملوں سے زہد کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو چیز تم سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں ملے اس پر اتراؤ مت۔ تو جو کوئی جانے والی چیز پر ماضی میں جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہو اس پر افسوس نہ کرے اور آنے والی چیز پر نہ اترائے تو وہ مکمل زاہد ہے۔ امیر المومنین اپنے اس کلام میں زہد کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، جس کے مطابق جیسا کہ جبار بھائی نے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک غلط فہمی جو ہے اسے دور کرنا ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنے والا، زیادہ روزے رکھنے والا یا دعائیں مانگنے والا وہ زاہد ہے۔ وہ عابد و زاہد جو ہے سمجھتے ہیں ایک ہی ہے، جو زیادہ عبادتیں کرتا ہے اسی کو بولتے ہیں وہی زاہد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک عبادت کرنے والا جو ہے وہ دنیا کی محبت میں بھی گرفتار ہو، لوگوں کو دھوکے دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، فریب دیتا ہو۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے طولانی سجدوں اور رکوعوں کو مت دیکھو، کیونکہ انہیں اکثر اس کی عادت ہو جاتی ہے، بلکہ ان کی سچائی اور ان کی امانت داری کو دیکھو، جس سے تم پہچان سکتے ہو وہ کس طرح کا آدمی ہے۔ تو اسی طرح زاہد کے لیے ضروری بھی نہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فقیر ہو یا مسکین ہو، بلکہ ایک اچھے اسٹیٹس والا ظاہری جو اچھا لک رکھتا ہو وہ بھی جو ہے زاہد ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام ایک بار اللہم صل علی محمد وعلی محمد ایک اچھا لباس پہن کر جا رہے تھے، تو سفیان ثوری جو ہے وہ ادھر موجود تھا، تو اس نے امام پر اعتراض کیا کہ یہ آپ کیسا لباس پہن کے جا رہے ہیں، آپ کے آباء و اجداد تو جو ہے بڑا سادہ سا لباس پہنتے تھے، زہد اختیار کرتے تھے، آپ کو بھی ان کی سیرت پر چلنا چاہیے۔ تو امام نے اسے اپنا جو ہے لباس کھول کے دکھایا، اندر جو ہے اس کے ظاہر جو ہے وہ سادہ لباس تھا۔ امام نے کہا یہ خدا کے لیے اندر کا لباس اور یہ ظاہر لوگوں کے لیے۔ اس وقت کا جو دور تھا اس وقت جو ہے سادگی لوگ ظاہر تھی، سب لوگ سادہ لباس پہنتے تھے، تو وہ امام ائمہ جو ہے ہمارے اجداد اس میں رہا کرتے تھے۔ اس دور میں اگر میں وہ لباس پہنوں تو یہ دکھاوے میں آئے گا، تو یہ جو ہے زہد نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ زہد جو ہے وہ ہے کیا اصل میں۔ تو سورہ یوسف کی 20ویں آیت جو ہے وہ اس میں بیان ہوا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں معمولی سے درہموں میں بیچ دیا، اور اس میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے وہ، کیونکہ وہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔ جب قافلے والے انہوں نے نکال لیا، چاہتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں، تو انہوں نے سوچا کہ کچھ رقم بھی ہاتھ آ جائے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو معمولی سے ہی درہم ہے، انہوں نے کہا چلو یہی ہاتھ آ جائے۔ انہیں کوئی رغبت نہیں تھی رقم میں، بس وہ چاہتے تھے حضرت یوسف سے پیچھا چھڑائیں۔ تو یہ زہد کی جو ہے ڈیفینیشن بنتی ہے کہ رغبت نہ ہو، دنیا رکھتے ہوئے بھی انسان زاہد ہو سکتا ہے، دنیا نہ ہوتے ہوئے بھی دنیا کا دل دادا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو۔ اب یہاں سوال جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ جبار بھائی نے کچھ ذکر کیا تھا، میرے نظر میں ایک نیا اینگل ہے کہ انسان زاہد جو ہے وہ کیسے بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک طرح فلسفی بات ہے کہ اگر ہم ایک پلاننگ جو ہے دیکھیں، ایک چھوٹا سا گھر یا فلیٹ دیکھیں، جب بناتا ہے تو اس کے لیے نقشے کی ضرورت ہوتی ہے، سارے سسٹم ہوتے ہیں، وائرنگ کا الگ سسٹم ہوتا ہے، پانی کی لائنوں کا الگ ہوتا ہے، سیوریج کا الگ ہوتا ہے، ایک نقشہ بنتا ہے، ساری پلاننگ جو ہے وہ ایک شخص کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں مختلف فلیٹس ہوں گے اور باقی پلاننگ بڑی ہو جائے گی، زیادہ لوگ انوالو ہوں گے، زیادہ مشورہ ہوگا مختلف ماہروں سے، پھر جا کے نتیجہ نکلے گا اور کوئی کام ہوگا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کوئی چھوٹا سا اگر شہر ہو، جیسے بحریہ ٹاؤن ہے مثلاً، یا ایران میں شہرک اسے بولتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اسکول بھی ہوں، کالج ہوں، ہسپتال وغیرہ ہوں، ریسٹورینٹ، جتنے بھی لوگوں کو ضرورت ہے ساری چیزیں اندر ہوں۔ اس کی پلاننگ اور زیادہ وسیع اور دقیق ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ماہر ہو اس کام میں، پلاننگ کرنے میں، کسی نقشے بنانے کے، تو اس کو جو ہے لوگ بولتے ہیں کہ یہ ماہر ہے، اس کو جو اب آپ نے بلا لیا، اس کی ذمہ داری سپرد کر دی کسی چیز کی، کسی پروجیکٹ کی، تو اس پر جو ہے انسان بھروسہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے اس پہ ذمہ داری چلی گئی، اب یہ جو ہے اچھا کام کر کے دے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسی سے رجوع کریں گے کہ یہ جو ہے اس نے بنایا ہے، جو ہے اس سے رجوع کریں گے۔ تو ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر اس عالم میں ہم دیکھیں صرف انسان نہیں ہے، خدا کی کئی مخلوقات ہیں،
اور انسانوں میں بھی جو ہے مختلف ممالک میں مختلف زبانیں ہیں، مختلف ثقافتیں ہیں، سب کے الگ الگ جو ہے وہ رہن سہن ہے، انداز ہے اوڑھنے کا، پہننے کا، رہنے کا. تو ان سب کی الگ الگ ضرورتیں، کھانوں کے بھی جو ہے الگ الگ جو ہے ضرورتیں ہیں. اسی طرح دوسری مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان سب کا نظام جو ہے وہ خدا نے بیان کیا اور دقیق جو ہے وہ چلا رہا ہے. خدا عادل ہے اور سب کو ان کا رزق جو ہے پہنچا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ جو ہے وہ تمام مخلوقات کی زبانیں جانتے تھے، تو انہیں ایک بار خیال ہوا کہ کیوں نہ میں مخلوقات کو تو سمجھتا ہوں، ان کے سسٹم، ان کو جو ہے میں رزق تقسیم کروں. خدا سے آپ نے درخواست کی کہ خداوند مجھے ایک دن جو ہے مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری جو ہے تقسیم کی مجھے دے دی جائے. تو خدا نے کہا کہ آپ سے یہ نہ ہو سکے گا، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن آپ نے درخواست کی تو خدا نے قبول کیا، تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ تمام مخلوقات کا رزق جو ہے اسے دیا جائے گا آج. تو سب مخلوقات جو ہے ایک ایک کر کے آنے لگے، سب کو رزق جو ہے وہ دیا جانے لگا. تو ایک بڑا حیوان، یا روایت میں بیان ہوا ہے بڑی مچھلی آئی، تو اس کو جو ہے پہاڑ کے برابر جو ہے وہ رزق اس کو دیا، اور دیگر مخلوقات کو بھی دیتے رہے. کچھ دیر بعد جو ہے وہ دوبارہ آ گئی کہ دوبارہ اسے بھوک لگی ہے. تو آپ نے کہا کہ ابھی تو رزق دیا، وہ پریشان ہو گئے کہ ان کے پاس جو ذخائر تھے وہ کم ہونے لگے کہ اس کو ابھی رزق دیا تھا پھر ہی آ گئی، اب اس کے کیسے پورا کریں گے. پھر خدا سے آپ نے کہا کہ خداوندہ بے شک تو ہی رازق ہے اور تو ہی مخلوقات کے رزق جو ہے وہ پورے کر سکتا ہے، ہم انسانوں کے بس کی تو بات نہیں ہے یہ. تو خدا نے جو ہے نظام بنایا، ہم چھوٹے سے نظام سے دیکھیں بڑے نظام تک سارا نظام جو ہے خدا چلا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی زہد بھی جو ہے یہی ہے، انسان اپنی زندگی میں یہی بات سمجھ لے. البتہ خالی سمجھنے سے بھی نہیں ہوتا، کہ تمام پلاننگ جو ہے وہ خدا کی ہوئی ہے. کوئی چیز اب انسان کے ہاتھ سے جائے تو اس پہ افسوس اس کو نہیں ہوا، کیونکہ یہ خدا سمجھتا ہے کہ اگر اس خدا کو سمجھے ایک بہترین پلانر کہ اس کے حق میں یہی بہتر تھا، تو خدا نے اس کو نہیں دیا یا اس سے لے لیا. یا کوئی چیز اس کے پاس آئے تو یہ اس پر اترائے نہیں کہ یہ میرے ہی زور بازو کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو یہی مکمل جو ہے وہ ظاہر بنے گا. البتہ خالی سمجھنے سے نہیں ہوگا جیسے جب بار بھائی نے کہا، بلکہ یہ قلبی ادراک کا جب قلب کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا تو پھر وہ انسان یہ بات سمجھ جائے گا، اور وہ ادراک ہونے کے لیے انسان جو ہے خود کوشش بھی کرے گا، اور جب خدا کی راہ میں کوشش کرے گا تو خدا اس کی ہدایت کرے گا اور اس کو بات سمجھ آ جائے گی. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.